اشکال نہیں، بلکہ ایک حقیقت واضح کر دیتا ہوں کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے 16 بچے اگر ہو گئے نا، یہ میرے اگر نہ ہوتے تو یہ اور زیادہ آبادی بڑھ جاتی. اس کا خطرہ تھا. آبادی مرد سے نہیں بڑھتی، عورت سے بڑھتی ہے. کہ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے کسی کنٹری میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت کے کتنے بچے کسی بھی کنٹری میں، ایک عورت کتنے بچے جنتی ہے. مثال کے طور پر 50 لاکھ عورتیں ہیں کسی کنٹری میں، 50 لاکھ عورتیں ہیں، اور ہر عورت کے 4 بچے ہو رہے ہیں، تو آبادی کا ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا. مرد چاہے 4 شادیاں کرے چاہے 2 شادیاں کرے. ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب یہ 50 لاکھ عورتیں جب کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنیں گی، اکلوتی بیوی بنیں گی، تو ان 50 لاکھ عورتوں میں بچے پیدا ہونے کا ریشو بڑھنے کا چانس ہے، کم ہونے کا چانس نہیں ہے. کیونکہ ہر مرد کو اولاد چاہیے. ہر مرد کو کیا ہے؟ اولاد چاہیے. اور اس کو نسل روکنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. بھائی نسل روکنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، ایک کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے آپ دوسری کے پاس جانا شروع ہو جائیں جہاں اولاد نہیں ہے. لیکن جہاں ہو گئی ہے وہاں فی الحال نہ جائیں. یہی ہوگا نا. جب کوئی عورت کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنتی ہے تو نسل روکنا بھی مشکل ہے اس کے لیے، اور اس عورت میں اولاد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے. تو یہ 50 لاکھ عورتیں اکلوتی بیوی بن جائیں ایک ایک مرد کی، تو یہ ہر عورت، اس کا امکان ہے کہ 4 بچوں سے اس کا ریشو کیا ہو جائے گا. میں 4 کی مثال دے رہا ہوں 16 پہ، تاکہ 4 ڈیوائڈ ہو جائیں. اس لیے 4 بچوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، ورنہ فیملی پلاننگ والوں کو تو 2 بچوں سے زیادہ مثال بھی اچھی نہیں لگتی. حقیقت کہاں سے اچھی لگے گی؟ لیکن یہی 50 لاکھ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں، اب ان میں 16 کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. فی عورت اب 4 بمشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ مرد کو جب ایک بیوی سے اولاد ملے گی، دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، 1 ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، 2 ہو گئی تو بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے، کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد، اس بیوی کی وہ تو ہے تو سب اس کی نا. تو فی کس عورت میں بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اس مرد کی تو نسل بڑھے گی، اس مرد کی نسل بڑھے گی، کنٹری کی کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نہیں، میں نے تو منگوائی نہیں چائے، ابھی رکھے کھانا کھانا ہے نا، چائے پیوں گا بھوک اڑ جائے گی. تو خوب سمجھ لو، مرد کا جو گروتھ ریشو ہے نا، جو اس مرد کی اپنی اولاد کا گروتھ ریشو تو بڑھے گا، کنٹری کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. جو دیکھو ایک مرد نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے، یہ نہ کرتا تو کوئی دوسرے کرتے نا، تو فی عورت پھر بھی تو 4-5 بچے ہو جاتے نا اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 16 تو پھر بھی ہونے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو جاتے. تو 4 شادیاں کرنے سے کنٹری کا گروتھ ریشو کبھی بھی نہیں بڑھتا. اس مرد کی آبادی بڑھ جاتی ہے، اس مرد کا خاندان بڑھ جاتا ہے جو 4 شادیاں کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اس کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے، اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے 4 شادیوں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے 16 بچے پیدا کر دیے، 20 بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھا دیا، ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی. وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا. اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے. دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کر سکتے ہو. اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے. بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی، عیسائی سے کر لے گی، یہودی سے کر لے گی، غیر مسلم سے کر لے گی. تو گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا. اسلام کہتے ہیں آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نا، ان کی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ابے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو زمین پہ تو پھر بھی بوجھ نہیں بنیں گے. وہ زمین پہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے، اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے، لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے. تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا، عیسائی سے پیدا ہو جائے گا. بوجھ تو
اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا. تو اسلام کہتا ہے جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بطن سے وہ تو ہونے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو 4 زمینیں ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی. آپ اس زمین میں بیج ڈالو, آپ اس زمین میں کھاد ڈالو, آپ اس زمین کو مینٹین رکھو, تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے گی؟ بولو, آپ کے قبضے میں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیداوار آلو پیاز ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے. آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی. تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے, جتنے کیلے پیدا ہونے, وہ تو ہوں گے. ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا, جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے, ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. اور آسان مثال, 4 دکانیں ہیں, ان سے 50,000 ہزار روپے کرایہ آتا ہے, تو 4 دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا, پیسہ جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں, 2 لاکھ ہو گیا نا. تو 4 دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی, یعنی ہم اکنامکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں. آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی, بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا. تو کیا مطلب, وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی؟ وہ پھر بھی 2 لاکھ ہی جنریٹ کریں گی, لیکن وہ 2 لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا, کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو, بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں, جتنے اس کو چاہیے. آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو اسلام نے بھی یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی کہ گروتھ ریشو تو اتنا ہی رہے گا, آپ شادی کرو یا نہ کرو, لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گروتھ ہوگی بچوں کی وہ آپ کی طرف نسبت ہو جائے گی, اس کی تربیت آپ کرو گے, وہ کل بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن وہ میری طرف منسوب ہوں تاکہ میری خدمت کریں وہ, تو وہی شادیاں بھی زیادہ کرے گا, وہ دکانیں بھی 4 رکھے گا, وہ زمینیں بھی 4 رکھے گا. اور جو کہے گا کہ نہیں جی گروتھ ریشو کم ہو جائے لہذا میں 1 بیوی رکھوں گا, تو وہ بے وقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے کہیں گے گروتھ ریشو اس سے کم نہیں ہونے والا, ہوگا یہ کہ اس سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اب تمہارے کے بجائے کسی اور کی اولاد پیدا ہوگی. یہ جو 4 دکانیں سورس آف انکم تھی تمہارا, اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دوسرا قبضہ کر لے گا اس پہ, وہ اس سے 50,000 روپے منتھلی کمائے گا. تو نوٹ تھی اتنی ہی چھاپے گی, زمین اتنی ہی پیداوار ٹماٹر پیدا کرے گی, کیونکہ آپ چھوڑو گے تو دوسرا اس کو اختیار کرے گا نا. عورت نے تنہا تھوڑی رہنا ہے, اس کو تو اولاد چاہیے نا. آپ اولاد پیدا نہیں کرواؤ گے, وہ کہیں اور نکاح کر کے اس سے اولاد پیدا کر لے گی وہ. تو اس لیے 4 شادیوں میں جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا, 16 بچے پیدا کر کے ملک پہ بوجھ بن دیا, یہ بے وقوف ہونے کی ان کی کیا ہے دلیل ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے. تو 4 عورتوں سے کوئی بھی مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے, ان کے اگر 16 ہونے ہیں تو وہ کوئی اور کرے گا تو 16 ہو جائیں گے. 4 الگ الگ آدمی کریں گے تو بھی کتنے ہوں گے؟ 16 ہی ہوں گے. وہ گروتھ ریشو مرد سے نہیں بڑھتا, کس سے بڑھتا ہے؟ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے. کھوپڑی شریف میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے, وہ فیس بک پہ ابھی 1 دن پہلے ایک پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے, ٹھیک ہے نا, زندگی تو آپ گزار رہے ہو. ان کا کہنا یہ تھا, باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں کیا کرو, باتیں سمجھ لو, بڑھاپے میں پھر سمجھ میں آ جائے گی. بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے, بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, زندگی حسرت میں گزری. پھر جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے, بڑھاپا آ گیا, تو بادام سامنے رکھے اب کھا نہیں سکتا. کہتا ہے افسوس کی بات ہے, جب بادام کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے, اب جب پیسے آئے ہیں تو دانت نہیں. ایسا نہ ہو میں آپ کا نظریہ بنا رہا ہوں, آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ 16 بچے 18 بچے, ملک کی آبادی کی واٹ لگ رہی ہے, ملک کی ایسا ہو رہا ہے, بچے رہیں گے کہاں وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ کی بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟